السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی 2 خفیہ ملاقاتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک ملاقات ان کی ہوئی ہے کسی کی ساسو ماں سے اور ایک ملاقات ان کی ہوئی ہے ایک عرب شیخ سے۔ ان دونوں ملاقاتوں میں بشریٰ بی بی نے دی ہے دہائیاں، اور اس کے ساتھ ہی لگتا ہے کچھ نئی سیاسی صف بندی ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے صدر عارف علوی کو کچھ گرین سگنل دیا ہے۔ عمران خان کی سزا تو معطل ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی اٹک جیل والی موجیں بھی ختم ہو گئی ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اڑتی تو لگے گی۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس مقدمے سے جس کا انتظار سبھی لوگ کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے تھے، آپ بھی کر تھے، اور وہ یہ تھا کہ عمران خان کی جو مقدمہ ہے اس میں انہوں نے جو سزا کی معطلی کی درخواست دے رکھی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے فیصلہ آج ہونا تھا۔ اس پر سماعت جو ہے وہ کل مکمل کر لی تھی چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس جہانگیری صاحب نے، اور آج کے لیے اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ آج 11 بجے کا ٹائم تھا، لیکن کچھ تاخیر سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا، جس کے مطابق ان کی سزا کو سسپینڈ کر دیا گیا، معطل کر دیا گیا، اور ان کو 1 لاکھ روپے کے جو مچلکے ہیں اور ایک شخصی ضمانت کے اوپر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آج ان کی رہائی جو ہے وہ 2 وجوہات کی بنا پر عمل میں نہیں آ سکی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جو ضمانتی مچلکا تھا وہ آج داخل نہیں کروایا جا سکا، اس کی کوئی ٹیکنیکل وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے ان کو کورٹ آرڈر لیٹ ملا ہو، مچلکے ارینج نہ ہوئے ہوں، یا جو بھی معاملہ ہو، تو اس وجہ سے ان کی آج رہائی ممکن نہیں ہو سکی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی کل بھی رہائی ممکن نہیں ہونی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو ایک خصوصی جج ہیں جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمات کی سماعت کے لیے جو ایک عدالت کو نامینیٹ کیا گیا یا اس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے، وہ ہے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج حسنات ذوالقرنین۔ ان کا ایک حکم نامہ جو ہے وہ اٹک جیل میں پہنچا تھا، جس کے مطابق جو ایف آئی اے والا جو سائفر والا کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے، اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہی رکھنے کا حکم ہوا ہے، اور ساتھ اس میں یہ کہا گیا کہ 30 اگست کو ملزم عمران خان کو ان کے روبرو پیش کیا جائے۔ اب البتہ ایک ان کا سٹیٹس ضرور فرق ہو گیا کہ جب ان کی سزا معطل ہوگی تو وہ اب بطور قیدی اٹک جیل میں نہیں ہیں، اس وقت وہ بطور حوالاتی اٹک جیل میں موجود ہیں، اگرچہ کہ ان کا وہاں پہ رہنے سہنے سے بھی اس کا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ عام قیدیوں یا حوالاتیوں کے ساتھ تو ہے نہیں کہ ان کی بیرکیں تبدیل ہوں گی، وہ تو جس بیرک میں ہیں وہ اسی میں ہی رہیں گے۔ لیکن آگے چل کے ابھی عمران خان صاحب کی کچھ جلد رہائی کا امکان دکھائی نہیں دیتا، اس کی وجہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ لیکن اس مقدمے کے اندر جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی بہت زیادہ ٹرولنگ کی گئی، کل سے پی ٹی آئی کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اور اس سے پہلے ان آفیشیل اکاؤنٹ سے ان کی خاصی ٹرولنگ کی گئی، ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی، دباؤ ڈالا گیا، اور خود سماعت کے دوران ایک دفعہ چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا بھی کہ جی ہم تو جو ہے یہ عدالت وہ سپریم کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے درمیان جو نہیں ہے وہ سینڈوچ بن کے رہ گئی ہے۔ اس سے پہلے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس عمر عطا بندیال، وہ بھی خاصی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی وہاں پر جیل میں حالت زار کا بارے میں بڑے پریشان تھے، اور ان کو جو ہے وہ ان سے رپورٹ منگائی تھی کہ جی خان صاحب کی سہولیات کیا ہیں، کیا نہیں ہیں، کیا ان کی وہاں پہ فیسلٹیز مل رہی ہیں، کیا نہیں مل رہی ہیں، کیا ان کے اوپر بپتا پڑی ہے۔ وہ رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع ہو گئی، لیکن یہ بھی ایک انوکھا واقعہ ہے کہ ایک ملک کا چیف جسٹس کسی ایک قیدی کے بارے میں یہ رپورٹ مانگ رہا ہے۔ ججز رپورٹ مانگا کرتے ہیں، لیکن وہ عمومی طور پہ جیلوں کی جو حالت زار ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی جو محبتیں ہیں وہ تو کسی سے اب پوشیدہ نہیں ہوں، اور انہوں نے خود بھی کبھی پوشیدہ رکھنے کا کوئی تکلف ایسا نہیں کیا۔ یہ ایک تو خبر تھی، ہم نے ذرا اس کے اوپر آگے چل کے بات کریں گے کہ اب عمران خان کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ان خبروں کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے آپ کو تھم نیل کے اندر بتائی تھی۔ ایک خبر جناب بڑی آج مجھے تو بڑی حیرت ہوئی اس خبر کے اوپر، کیونکہ بظاہر تو جو سچویشن تھی وہ کچھ اور تھی، لیکن ایک جو ایکسکلوسیو خبر ہے وہ الگ ہے۔ بظاہر یہ خبر ہے کہ یہی پاکستان پیپلز پارٹی جن کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اس قومی مفادات کی کونسل میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جی پہلے مردم شماری کی جو حلقہ بندی ہیں اس نئی مردم شماری کے مطابق وہ مکمل ہوں گی، اور اس کے بعد الیکشن میں جایا جائے گا۔ لیکن اچانک پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ نہیں جی 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ تو ہم نے آپ کو اپنے کل اور پرسوں کے پروگرامز میں یہ بتایا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ کیسز ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ سیاسی رہنماؤں اور کچھ ان کے جو چہیتے افسران ہیں سندھ گورنمنٹ کے،
ان کے حوالے سے ان کی تفتیش شروع ہو گئی ہے. اسٹاپ لسٹ میں لوگوں کے نام ڈالے گئے ہیں اور جو اب خطرہ ہے کہ مزید ان کی گرفتاریاں شروع ہوں گی اور نیب جو ہے وہ اب ان ملزمان کو بلا کر ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے، جس کی یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تکلیف پہنچی ہے. ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ بپتا ان کے اوپر پڑ جائے گی جو ہی وہ حکومت چھوڑیں گے اور اسمبلی توڑیں گے. تو یہ بپتا ان کے اوپر پڑ گئی ہے. تو اب پیپلز پارٹی کے پاس ایک ہی چانس ہے اپنی سروائیول کا، وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جلد الیکشن ہو جائیں، وہ سندھ کے اندر دوبارہ حکومت میں آ جائیں اور اپنے خلاف جو یہ انکوائریز ہیں یا تحقیقات ہیں ان کو اپنے اقتدار کی طاقت کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کریں. جیسا کہ عمران خان بھی اپنے دور اقتدار میں اپنے خلاف جتنے کیسز تھے وہ انہوں نے کوئی نہیں چلنے دیے، ان کو ختم کروایا اور اپنے وہ جو اقتدار کی طاقت سے ان کو روکتے رہے. ایون جب وہ خود وزیر اعظم نہیں تھے تو جب کسی بھی جگہ سے ان کے کوئی وارنٹ گرفتاری آتا تھا یا ان کی گرفتاری کی کوشش کسی مقدمے میں کی جاتی تھی تو عمران خان صاحب کے جو پارٹی کی حکومتیں تھیں پنجاب میں یا کے پی میں، گلگت میں یا آزاد کشمیر میں، وہ باقاعدہ اس قانونی راستے میں مزاحم ہو جاتی تھی. تو یہ پاکستان میں اس طرح ہوتا رہتا اور پیپلز پارٹی بھی اور جو پی ٹی آئی بھی ہے یہ بھی ایسا کرتے رہے. لیکن جو مجھے جس خبر سے بڑا حیران ہوا اور وہ میرے لیے انکشاف تھا، آپ کے لیے بھی انکشاف ہی ہوگا، وہ خبر یہ تھی کہ جناب نئے الیکشن کی تاریخ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے مبینہ طور پہ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر عارف علوی سے رابطہ کیا ہے اور کہا کہ جی بالکل جناب یہ صدر مملکت کا اختیار ہے اور آپ کسی سے پوچھے بغیر ٹھک کر کے ایک الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دیں. اس سے پہلے جو صدر مملکت ہیں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا تھا کہ جی آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور کوئی تاریخ وغیرہ طے کرتے ہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے ان کو جواب طری طور پہ بھیج دیا تھا کہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ فلاں فلاں قانون ہے جس کے تحت یہ تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے، صدر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اب صدر کو اس حوالے سے پاکستان کی اس وقت ایک بہت بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی اچانک حمایت حاصل ہو گئی ہے. اب یہ حمایت ان کی وقتی طور پہ ہے یا کہ کوئی معاملات طے ہو جانے کے بعد پھر پرانی ڈگر پہ چلی جائے گی، اور اگر یہ وقتی طور پہ نہیں ہے تو پھر ہم اسے نئی سیاسی صف بندی کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آئندہ الیکشن آ رہا ہے اس پہ کوئی بعید نہیں کہ اس الیکشن میں بھی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے پی ٹی آئی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں اتحاد کر کے آئندہ کی سیاست کریں. فی الحال ایسا دکھائی دے رہا، حالات بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر بشرا بی بی. جناب بشرا بی بی آج کل چھائی ہوئی ہیں. آج بھی جس وقت عمران خان صاحب کی رہائی کا حکم ہوا تو اس کے بعد وہ اٹک جیل میں ملاقات کے لیے گئی تھی. بشرا بی بی عمران خان سے ملاقات کے لیے چوتھی ملاقات تھی ان کی جب سے وہ گرفتار ہوئے 17-18 دنوں کے اندر. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس بار عمران خان صاحب کی جو دونوں بہنیں ہیں وہ بھی وہاں پر گئی ہیں اٹک جیل میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے. وہاں پہ جو ان کی ملاقات ہوگی اس کے بعد جو ان کی گفتگو ہوگی وہ تو پھر بعد میں اس کی تفصیلات پتہ چلیں گی. لیکن بشرا بی بی نے دو جناب ان کے بارے میں خبریں ملی ہیں کہ دو انہوں نے اسلام آباد کے اندر خفیہ ملاقاتیں کی ہیں گزشتہ چند دنوں کے دوران. ایک خفیہ ملاقات جو ہے وہ ایک لاہور کے ایک رپورٹر نعیم مشرف بٹ صاحب انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے کہ جناب یہ ایک ملاقات ان کی ہوئی ہے اسلام آباد میں ایک جو ریڈ زون کے پاس ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے اس کے اندر ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کی. اور ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے ایک عرب شیخ سے اور یہ ایک خفیہ ملاقات تھی. خفیہ اس سینس میں تھی کہ بظاہر اس ملاقات کو یہ پوز کیا گیا ہے کہ یہ ایک اتفاقی ملاقات ہے، لیکن یہ ملاقات اتفاقی نہیں تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو 5 اسٹار ہوٹل ہے اس کے جو ریسٹورنٹس ہیں جو عام ملاقاتوں والے ہیں جہاں پہ لوگ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے اتفاقاً آمنا سامنا بھی ہو جاتا ہے وہ اور ہیں، لیکن جس ریسٹورنٹ میں یہ ملاقات ہوئی ہے وہ عام ریسٹورنٹ نہیں ہے. یہ ایک الگ ریسٹورنٹ ہے اس ہوٹل کا اور یہ ایک الگ فلور ہے اس ہوٹل کا. اس الگ فلور کے میں کچھ وی آئی پیز کے کمرے ہیں اور ان وی آئی پیز کے لیے ایک الگ چھوٹا سا اوپر ریسٹورنٹ موجود ہے. اس ریسٹورنٹ کے اندر بشرا بی بی کی یہ ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات ان کے بارے میں پتہ چلا کہ جی ایک عرب شیخ سے ہوئی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ شاہی خاندان سے ہے. اور وہ جو شیخ صاحب ہیں وہ ایل این جی کے معاملات سے بھی خاصا ان کا تعلق ہے. عمران خان کے دور میں ایل این جی کی جو خرید و فروخت کے کوئی معاملات تھے اس میں بھی وہ صاحب انوالو تھے، تو جس کی وجہ سے عمران خان اور ان کی حکومت کا ان سے رابطہ رہا ہے. اور ان سے یقینی طور پہ بشرا بی بی نے یہ ایسا لگتا ہے کہ درخواست کی ہوگی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں یا ان کی جو بیرون ملک روانگی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں، اپنا دباؤ ڈالیں. کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور ان کو ملک سے باہر جانے دینے کے لیے جتنا بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ مغربی ممالک کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے، امریکہ کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے، برطانیہ کی طرف سے، آسٹریلیا کی طرف سے اور یورپی یونین کی طرف سے. لیکن جو عرب ممالک تھے ان میں سے کسی نے بھی عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے. تو شاید یہ ایک کوشش ہے بشرا بی بی کی طرف سے
کہ شاید اس طرح وہ کسی عرب ملک سے اگر دباؤ ڈلوانے میں کامیاب ہو سکے تو وہ اس کو ضرور ان کو کوشش کرنی چاہیے تھی. یہ ان کا حق ہے جی, وہ کوشش کر سکتی ہیں. تو بشریٰ بی بی نے یہ کوشش کی. اچھا, اب اس ملاقات کو خفیہ رکھا گیا, اور یہ ایک صرف نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر تو تھی, لیکن جب یہ مجھے پتہ چلی تو پھر میں نے اس کو اپنے طور پہ کاؤنٹر چیک بھی کیا کافی سارے لوگوں سے, اور پھر مجھے اس ملاقات کی تصدیق ہوئی کہ جی بالکل ایسی ایک ملاقات ہوئی ہے. اب یہاں پر یہ ایک چیز میں تھوڑا سا آپ کو واضح کرتا چلوں کہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں, چاہے وہ سعودی عرب ہے, چاہے وہ یو اے ای ہے, چاہے وہ قطر ہے, یا اور دیگر جو ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک, وہ عمران خان کے معاملات میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں لے رہے, کیونکہ عمران خان صاحب جب دور حکومت میں تھے تو ان کا جو رویہ تھا ان شاہی خاندانوں کے سے اور دیگر جو معاملات ہیں, آپ کے علم میں وہ ایم بی ایس والے معاملات, وہ جہاز سے اتار دیا جانا, وہ گڑیاں بھیج دینا, اور پھر وہ جو معاہدے ختم کر دینا پرانے جو ایل این جی وغیرہ کے تھے شاہد خاقان عباسی کے دور کے, تو وہ سارے جو ہیں وہ اس وجہ سے ان سے عمران خان سے اب سے کوئی اچھی رائے ان کے بارے میں نہیں رکھتے. تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات تو ان کی ہوئی, لیکن دیکھتے ہیں کہ اب وہ عمران خان کے معاملے میں کودتے ہیں یا نہیں کودتے ہیں. اب تک جو ہمارے ذرائع وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے, اور یہ جو جن شیخ صاحب سے ملی ہیں ان کا تعلق شاہی خاندان سے ضرور ہے, اور یہ سابق وزیر بھی رہے ہیں اس ملک کے, اپنے ملک کے, لیکن فی الحال یہ وہاں پر براہ راست کسی وزارت پر یا کسی عہدے پر موجود نہیں ہیں. اس سے اگلی جو بشریٰ بی بی کی ملاقات ہے نا جی, وہ بہت ہی دلچسپ ملاقات ہے. وہ جناب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں کے دوران بشریٰ بی بی جب اسلام آباد تشریف لائی ہوئی تھی تو ان کی ملاقات ہوئی ہے ایک اعلیٰ ترین عدالتی شخصیت کی ایک بزرگ خاتون سے. یعنی کہ وہ آپ نے ایک آڈیو سنی تھی نا, وہ جس کے بعد ایک مطلب لوگوں نے کہنا بھی شروع کر دیا کہ جی ساسو ماں کی عدالت اور ساسو ماں کی عدالت اور اس قسم کی, اور وہ جو مبینہ طور پہ جو ساسو ماں ہیں وہ عمران خان کی فین ہوں گی, مطلب عمران خان کے بہت سارے فین ہیں کرکٹ کے زمانے کے, تو وہ ان کی فین ہیں, اور بہت ساری الزامات بھی ان کے اوپر لگ رہے ہیں. اور وہ جو آڈیوز آئی تھیں ان کی تحقیقات ہوئی تو اس کے اوپر بھی جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے انہوں نے اس کی تحقیقات کو بھی روک دیا. چیف جسٹس صاحب نے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے, میں نے غلط کہہ دیا کیونکہ وہ تو جسٹس قاضی فائز صاحب اس کی تحقیقات کر رہے تھے, تو وہ اس ایک آڈیو کی نہیں اور بھی آڈیوز کی تحقیقات ہو رہی تھی, لیکن وہ چونکہ ساری رک گئی ہیں. لیکن وہ جو ایک ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ کتنی عمران خان صاحب کے ساتھ کے لیے وہ ہمدردی کے جذبات وہ جو خاتون ہیں وہ رکھتی ہیں, اور مبینہ طور پہ اب ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور ذرائع کے مطابق یقینی بات ہے کہ بشریٰ بی بی نے ان سے جا کے بھی یہی ریکویسٹ کی ہوگی جن کے بارے میں وہ اپنی ڈائری میں لکھتی تھی, لفظ ماموں, کہ جی ماموں کو کہیں کہ مہربانی کریں کچھ, تو وہ خاصی مہربانی ہو رہی ہے. اور دیکھتے ہیں اب مہربانی کرنے کے دن بھی تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں, اب وہ تھوڑے سے دن بیچ میں وہ کتنا اور رول پلے کر سکتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. لیکن کمی مطلب ان کی طرف سے جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے بھی وہ نہ انہوں نے پہلے چھوڑی ہے, نہ ہی وہ ابھی تک کو آئندہ چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن بہرحال ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر صورتحال بالکل ہی مختلف ہو جائے گی. اچھا جی, وہ اب اس خبر کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی کہ جی اڑتی تو لگے گی. تو بھائی جان عمران خان صاحب کی چاہے اس کیس میں ضمانت ہو جائے, چاہے 10 اور کیسوں میں ضمانت ہو جائے, لیکن اب خان صاحب کو اڑتی لگے گی. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اڑتی ہوتا کیا, اڑتی وہ ہوتی ہے کہ بندہ ایک جگہ پہ نہیں ٹکتا, کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں جب وہ گرفتار ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کے خلاف بھی کیسز کو تھوڑے دنوں کوئی نیب میں کیسز ہیں, کوئی ایف آئی اے میں کیسز ہیں, کوئی اینٹی کرپشن میں کیسز ہیں, کوئی لاہور پولیس میں کیسز ہیں, کوئی پنڈی پولیس میں کیسز ہیں, میرے فیصل آباد میں بھی ہیں, کوئی میاں والی میں بھی ہیں, کوئی بلوچستان میں بھی ہے, کوئٹہ میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں. تو اب عمران خان صاحب کی جو موجیں لگی تھی نا اٹک جیل کے اندر, جو ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ جناب خان صاحب کو باقی سارا مینیو تو مل ہی رہا ہے, اس کے ساتھ ان کو فروٹ بھی ریگولر مل رہا ہے, دہی بھی ریگولر مل رہا ہے, ڈرائی فروٹس بھی ان کو بلا لاتعداد مل رہے ہیں, اور مسلسل ان کو جو ہے وہ ان کی اپنی فرمائش کے اوپر ان کو دیسی گھی میں پکا ہوا دیسی مرغے اور دیسی گھی میں پکے ہوئے بکرے جو ہیں وہ ان کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ تو وہ لگی ہوئی تھی موجیں ان کی, وہ ان کے لیے وہ بڑے برانڈڈ قسم کے کموڈ لگ گئے, شاور لگ گئے, بڑی سہولتیں ان کو وہاں پہ مل گئیں. وہ 3 مشقتی مل گئے, کپڑے دھونے والے مل گئے, آج صفائی بھی وہ کر رہے ہیں, ہانڈی خان صاحب کے لیے لگ بن رہی تھی. تو خان صاحب خالی بس یہ کہ وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے تھے, باقی اب ان کی فل فلیج وہاں پہ موجوں والا پروگرام تھا. لیکن اس کیس میں تو ان کی ہوگی سزا معطل. اب وہ وہاں پر قیدی تو رہے نہیں, اب ان کو لگے گی اڑتی. باقی صاحب نے اب ان کو کرنا شامل تفتیش, چپ کر کے بیٹھے رہتے تو انجوائے کرتے رہتے, لیکن اب بیٹھے بھی وہ نہیں رہ سکتے. تو اب وہ جو ہے ان کی اب کل ان کی پیشی ہوگی, تو ہو سکتا ہے FIA والے ان کو ریمانڈ پر اپنے پاس لے جائیں, تو اٹک جیل تو واپس نہیں چھوڑیں گے. ہو سکتا ہے اگر انہوں نے ریمانڈ نہ بھی لیا
جوڈیشل کا حکم ہوا تو وہ اور ہو سکتا ہے اڈیالہ جیل بھیج دیں تو اڈیالہ جیل میں وہی سارا سیٹ اپ اور وہ سارا کچھ دوبارہ سے تو نہیں بنے گا. اسی طرح جب یہاں سے ایک جو کیس ہے ان کا ریمانڈ ختم ہوگا تو پھر لاہور والے 9 مئی والے کیسز بھی آ جائیں گے. یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو 9 مئی والے کیسز ہیں جن میں عمران خان صاحب نے ضمانتیں کروائی تھیں اور ان کی منسوخی ہو گئی تھی اور وہ دوبارہ بحال کرانے کے لیے عمران خان صاحب کے وکلاء نے درخواستیں لگائی ہیں, ان کے اندر کچھ مزید دفعات بھی عائد کر دی گئی ہیں جن کی ضمانتیں عمران خان صاحب نے پہلے بھی نہیں کروائی تھیں. تو وہ کوئی ایک کیس نہیں ہے, وہاں پہ کافی سارے کیسز ہیں. اسلام آباد میں کافی سارے کیسز ہیں, وہ کوئٹہ میں وہ وکیل کے قتل والا کیس ہے, تو بہت سارے اور کیسز ہیں. تو خان صاحب کے لیے اب پوزیشن یہ ہے کہ وہ اپنی سی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ان کو اڑتی تو لگے گی, کیونکہ بہرحال جو انہوں نے ریاست پاکستان کے جو اداروں کے اوپر حملے کیے تھے اس کی معافی اب نہیں مل سکتی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.